نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم۔ میرے دینی بھائیوں اور بزرگوں، ہمارا پورا تعلیمی نظام اور پورا معاشرتی نظام غلط رخ پر چل رہا ہے۔ لڑکے اور لڑکی کو وہ ذمہ داریاں اور وہ تربیت نہیں دی جا رہی ہے جو خاندانی زندگی کے چلانے کے لیے ضروری ہے، جو نکاحی زندگی میرج لائف کے چلانے کے لیے ضروری ہے۔ لڑکوں کو کہیں نہیں سمجھایا جاتا، کسی کالج میں نہیں، کسی سبجیکٹ میں نہیں، علماء کی صحبت بھی اوپر سے نصیب نہیں، اسے سکھلایا ہی نہیں گیا کہ اجنبی عورت کس بول سے بیوی بن جاتی ہے اور کس بول سے بیوی اجنبی بن جاتے ہے۔ اسے سکھایا ہی نہیں گیا کہ نکاح کے بعد بہت ہی حساس ذمہ داریاں آ جاتی ہیں کہ ماں کی محبت میں بیوی پر ظلم نہ کرے اور بیوی کی محبت میں ماں پر ظلم نہ کرے، بہنوں کی محبت میں بیوی پر زیادتی نہ کرے اور بیوی کے اندر اتنی دلچسپی نہ لے کہ بہنوں کے مسائل کو نظر انداز کرنے لگ جائے۔ یہ مذاکرے، یہ کاؤنسلنگ شاید کہاں پر ہوتی ہے پتہ نہیں ہے، جہاں اس مرد کو احساس دلایا جائے کہ سسرالی خاندان ساس اور سسر کے ساتھ برتاؤ اور آنے جانے ملنے جلنے کا کیا نظام رہنا چاہیے۔ ایک طبقہ ہمارے معاشرے میں وہ ہے جو سسرال کے ٹکڑوں پر ہی پلنا چاہتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو بالکل اپوزیشن سمجھتا ہے کہ میں کبھی سسرال کا پانی بھی نہیں پیا، میں سسرال میں کبھی رہتا نہیں ہوں۔ اس کو بھی لوگ بڑا کمال سمجھتے ہیں۔ یہ بے اعتدالی ہے۔ بہت کم جگہوں پر یہ تربیت دی جاتی ہے کہ لڑکے کو اپنی بیوی کی معاشی ذمہ داریاں، فائنینشیل رسپانسبلٹی، زچگی کے اخراجات، کاروبار کو بیلنس کرنا، اپنے گھر کو وقت دینا۔ بڑی مصیبت ہے اپنے گھر کو وقت نہ دینا۔ کاروبار کا جھمیلا اتنا ہے، دکان کی مصروفیت اتنی ہے، ریئل اسٹیٹ میں اتنا ڈوبا ہوا دھسا ہوا ہے کہ بیویاں ہفتوں راتوں انتظار میں رہتی۔ اس نے بدچلنی کے راستے کھول دیے، اس نے بے حیائی کا گٹر ابلوا دیا ہے۔ جب وقت دینا ہی نہیں تھا تو نکاح کیوں کیے؟ جب اضافی ذمہ داریاں اٹھانے کا ارادہ نہیں تھا تو نکاح کیوں کیا؟ جب اماں ہی اماں تھی تو نکاح کیوں کیے؟ جب بہنیں ہی سب کچھ تھی تو نکاح کیوں کیے؟ اگر آپ کو رہنا ہے تو میری اماں کے ساتھ ہی رہنا ہے، اگر آپ کو رہنا ہے تو میری بہنوں کو نبھانا ہے۔ ٹھیک ہے، نبھانا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، مزاجوں کے فرق کو جاننا چاہیے، سسرال کے گھر کو اصل گھر سمجھنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ظلم کی حدیں پار ہو جائے۔ طعنہ اور تعریض کرنا صبح سے شام تک
بدتمیز ماں کا مشغلہ بن جائے. کتنے گھر اس میں اجڑ رہے ہیں. اس ماں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی لیمٹس کیا ہے. اس زمانے میں ماؤں کو پتہ نہیں. میں ماں ہوں تمہاری، میں تمہاری ماں ہوں، میں نے تمہیں پالا ہے، میں تمہیں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی. ماں کا مطلب سوکن تو نہیں ہے. ماں کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تمہارے بال بھیگے ہوئے کیوں ہیں آج. ماں کا مطلب یہ زیادتی تو نہیں ہے کہ بیوی شوہر کے معاملات میں یہ مداخلت کرنے لگ جائے. ماں کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کا حق اللہ کے حق سے آگے بڑھ جائے. میں نے کہا نا تم سے داڑھی کاٹنے کے لیے کاٹنا پڑے گا. میں نے تم سے کہا جوڑے کی رقم لینا ہے لینا پڑے گا. میں نے تم سے کہا ساڑی پہنانا ہے پہنانا پڑے گا. اتنا حق کسی ماں کو نہیں دیا گیا. اتنا حق کسی باپ کو نہیں دیا گیا. اپنے حدود بھی سیکھو، اپنے حقوق بھی جانو، اپنے رائٹس کے ساتھ لمٹس کو بھی جانو. انلمیٹڈ رائٹس نہیں دیے گئے، غیر محدود حقوق نہیں دیے گئے کہ آپ ظلم کی سرحدیں پار کرنے لگے. ہم نے بیٹیوں کو تربیت نہیں دی ہے، ڈگریاں MBA MBBS، لیکن گھر کیسے آباد کیا جاتا ہے، زبان کیسے سنبھالی جاتی ہے، شوہر کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے، کون سی بات میکے میں بولی جانی چاہیے اور کون سی بات میکے میں نہیں بولی جانی چاہیے. ہم نے اپنی بیٹیوں کو تربیت نہیں دی ہے کہ مزاجوں کو نبھانا پڑتا ہے. جہاں تم پیدا ہوئی ہو وہ اندھی محبت کرنے والی ماں کا گھر ہے. جہاں تمہارا نکاح ہوا ہے وہ تمہارا اصل گھر ہے. وہ تمہارا ذمہ داری نبھانے پر محبت دینے والا گھر ہے. اندھی محبت کرنے والا گھر نہیں ہے سسرال. ذمہ داریوں کے نبھانے پر، ذمہ داریوں کے نبھانے پر. تعلیمی نظام میں اتنا خلا ہے کہ کچن سنبھالنا نہیں آیا، مہمان نوازی کا سلیقہ نہیں ہے، محبتیں کیسے بانٹی جاتی ہے، غصہ کیسے پیا جاتا ہے، اولاد کی پرورش اور تربیت کے آداب کیا ہے. ذہن بنایا گیا میں نوکری کر سکتی ہوں، ساس کو نہیں نبھا سکتی. میں IT جاب کر سکتی ہوں، میں ننند کو نہیں نبھا سکتی. ہمارا معاشرہ غلط رخ پر جا رہا ہے. نکاح سے پہلے ہم مردوں کو سناتے ہیں جن کی چلتی نہیں ہے، ان عورتوں کو نہیں سناتے ہیں جن کی اصل حکومت ہے، جو خلا لینے پر دباؤ ڈالتی ہے، جو طلاق دینے پر ضد کرتی ہے، جسے شریعت طہارت غسل کے مسائل کا بھی پتہ نہیں. وہ بیچاری نکاح طلاق خلا دارالقضاء کے مسائل میں قاضی کی بھی باپ بننے کے لیے تیار ہے. اپنی جاہل ماؤں کی تربیت کرو، اپنی جاہل ماؤں کی تربیت کرو، اپنی جاہل بہنوں کی تربیت کرو. گھر جہنم بن چکے ہیں، ایک دوسرے کے لیے کانٹوں سے زیادہ چبھ رہے ہیں. میں جیتے جی چولہا الگ نہیں کر سکتی، دنیا کیا کہے گی مجھے. چولہا ایک رکھنا ضروری نہیں ہے، دل ایک رکھنا ضروری ہے. چولہا ایک رکھنا ضروری نہیں ہے، دل ایک رکھنا ضروری ہے. غلہ ایک رکھنا ضروری نہیں ہے، دل ایک رکھنا ضروری ہے. کیوں اپنی موت کی دعا کرنے والیوں کو پیدا کر دیے؟ کیوں تمہارے قبر میں دفن کیے جانے کے انتظار میں لوگوں کو بٹھا دیا؟ کوئی مصلحت نہیں ہے ایک جگہ رہنے میں، کوئی بینیفٹ اور منفعت نہیں ہے ایک جگہ پر رہنے میں، سوائے اس کے کہ سماج میں ہماری ناک کٹ جائے گی
کہ میں نے اپنے بیٹے کا چولہا الگ کر دیا ہے، میرا بیٹا الگ رہنے لگ گیا ہے۔ ایک جگہ رکھنے کے لیے غیبتوں سے بچنے والی زبانیں چاہیے، ایک چولہا رکھنے کے لیے بدگمانی سے دھلے ہوئے دل چاہیے، ایک چولہا رکھنے کے لیے خاندان کے ذمہ دار میں مشورے کی عادت چاہیے، ایک چولہا رکھنے کے لیے عزت دو، اپنی بہوؤں کو عزت دو، ایک چولہا رکھنے کے لیے کھلے دل سے بات کرنے کا حوصلہ لاؤ، کھلے دل سے بات کرنے کا حوصلہ لاؤ۔ اس کے بغیر محض اپنے بالوں کی سفیدی کی دھاگ اور طلاق دینے کی دھمکی کے بلبوتے پر چولہا ایک رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، چولہا ایک رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ساس کی خدمت کرنا چاہیے، اخلاقی فرض ہے، اخلاقی فرض ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب تک لڑکی اپنے شوہر کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ نہ سمجھے اور لڑکا بھی لڑکی کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھ کر اکرام نہ کرے، اس وقت تک خاندان نہیں جڑ سکتے، اس وقت تک دونوں نسلیں آباد نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ میری ماں کو پتہ ہی نہیں ہے اصلاح کرنے کا طریقہ کیا ہے، بڑی محفل میں ٹوکتی ہے، فنکشن ہالوں میں ٹوکنے لگ جاتی ہے، محفلیں گرم کرتی ہے، محلے والوں کو جمع کرتی ہے، دیکھو دیکھو میری بہو نے یہ کر دیا۔ یہ نصیحت کا طریقہ ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں بڑی محفل کی نصیحت تو فضیحت ہوتی ہے، بڑی محفل کی نصیحت تو تذلیل ہوتی ہے۔ نصیحت کرنے کا طریقہ اسے پتہ نہیں ہے، کیا کمی کر رکھی ہم نے؟ انصاف کرنا نہیں جانتی ہے، میری مائیں انصاف کرنا نہیں جانتی ہے۔ اگر بیٹی امید سے ہو تو کہتی ہے کہ بھائی پہلی زندگی ہے، ذرا موقع دے دیجئے نا، میں اپنے گھر بلا لیتی ہوں۔ اور جب بہو امید سے ہو تو کہتی ہے کیا جلدی ہے تجھے، میرے بیٹے نے کیا کمی کر رکھی ہے۔ اگر بہو کو داماد خرچ کے لیے پیسے دے، بڑا پیارا داماد ملا ہے، بچی جب آتی ہے تو خرچ کے پیسے دیتا ہے، اور جب بیٹا بہو کو خرچ کے لیے پیسے دے اور اس سے بھنک بھی لگ جائے تو چھت اٹھا دیتی ہے، شادی کیا ہوئی، بیوی کی مٹھی میں چلا گیا۔ اگر بیٹی دبلی ہو رہی ہو، بڑی کمینی ساس ملی ہے، نوکرانی کی طرح کام لیتی ہے، اور اگر بہو آنے والی ظالم ننندوں کو جھیل رہی ہو اور بے حیا دیوروں کی خدمت کر رہی ہو اور اس کی صحت ڈھلتی جا رہی ہو، تب بھی یہ ساس کہتی ہے کھلاتے تو بہت ہیں اسے، پتہ نہیں کہاں چلے جاتا ہے۔ اگر بیٹی کی صحت ڈھل گئی تو زبان الگ ہے، اگر بہو کی صحت ڈھل جائے تو زبان الگ ہے۔ میرے عزیزو، معاشرت کو سیکھو، معاشرت کو سیکھو۔ 3 دن سے زیادہ بات بند کرنا حرام ہے، 1 سال سے زیادہ بات بند کرنا قتل کے گناہ کے برابر، 1 سال سے زیادہ بات بند کرنا قتل کے گناہ کے برابر۔ لوگوں کو اعتراض ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح 6 سال کی عمر میں کیسا ہو گیا، 9 سال کی عمر میں رخصتی کیسے ہو گئی؟ ان بیچاروں کو چائلڈ ریپ پر اعتراض نہیں ہے، کم سین لڑکیوں سے زنا بالجبر کے بڑھتے واقعات پر فکر مندی نہیں ہے۔ ملک کے اندر 5 سال کی لڑکیاں، 6 سال کی لڑکیاں، 7 سال کی لڑکیاں جنسی زیادتی کا شکار اور ہوس کے پجاریوں کے بھیٹ چڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس کا غم نہیں ہے کہ یہ ہوس رانی کے واقعات تھم جائے، زنا بالجبر اور ریپ کے واقعات تھم جائے۔ بیچاروں کو غم ہے
کہ کس طریقے سے اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر کیچڑ اچھالے۔ یہ نظام اسلام کا کہ جب بیٹی سیانی ہو جائے، بالغ ہو جائے، عرب ملکوں میں 9 سال سے کم عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں، گرم فضائیں، گرم غذائیں وہاں پر بالغ ہو جاتی ہیں، بالغ ہونے کے بعد 23 سال کی عمر میں نکاح، بالغ ہونے کے بعد 26 سال کی عمر میں نکاح، بوڑھیوں کا نکاح کر رہے ہو، نوجوان لڑکیوں کا نہیں۔ ڈگریوں کے غم میں بوڑھا کر دیا اور ڈگریوں کے برابر داماد کے دیکھنے میں اور بوڑھا کر دیا، اور پھر سلیکشن کا پیمانہ اور ترازو اتنا خطرناک ہے، اتنی ایگزامینر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ میری آپ کی بیٹیوں کو بوڑھا کر کے ہی چھوڑے گی، بوڑھا کر کے ہی چھوڑیں گی، پھر تمہیں کوئی شریف تاجر بھی نہیں ملے گا بیٹیوں کے نکاح کرنے کے لیے۔ ہم جانتے ہیں، ہم نے باپ کے آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں، ہم جانتے ہیں حسینہ ہے میری بیٹی، مولانا خوبصورتی میں کوئی مقابل نہیں، 40,000 تنخواہ ہے، 35 سال عمر ہو گئی ہے، 27 سال عمر ہو گئی ہے۔ یہ ظالم سماج، یہ ظالم سماج، ملک میں کون کیوں مسئلہ نہیں اٹھاتا؟ تمہیں شکایت ہے حضرت عائشہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں کیسا ہو گیا؟ یہ آشرموں میں سڑنے والی لڑکیاں، جوان، ان کا کون ہے پرسان حال؟ ان کی حیا کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ویل سیٹل ہو جاؤں مولانا، ہم پہلے سیٹل ہونا چاہتے ہیں، سیٹل ہونے کے بعد شادی کرنا چاہتے ہیں، پیروں پر کھڑے ہونے کے بعد شادی کرنا چاہتے ہیں۔ 12ویں تک کی پڑھائی ہو گئی اور پھر اس کے بعد انجینئرنگ ہو گئی، 21، 22، 23 سال ہو گئے، اب تک کیا کر رہے تھے آپ؟ اب تک کون سے سیٹ ہو رہے تھے؟ ابھی میں امریکہ جاؤں گا، ابھی میں آسٹریلیا جاؤں گا، ابھی میں کینیڈا جاؤں گا، کچھ پیسے جمع ہو جائے، کچھ پونجی آ جائے، اس کے بعد میں نکاح کروں گا۔ یہ عمر نکاح کی نہیں ہے، یہ طریقہ نکاح کا نہیں ہے۔ دنیا میں نامردی کا مرض بڑھتا جا رہا ہے، بانجھ پن کا مرض بڑھتے جا رہا ہے۔ تمہیں نظر نہیں آتے سڑکوں پر اشتہارات، IVF کے اشتہارات نظر نہیں آتے، فرچیلٹی کے اشتہارات نظر نہیں آتے، بانجھ پن کے، عمر کی درازی۔ جس نے اپنی جوانی اور بلوغت کے بعد 15 سال کی جوانی کو لٹا دیا ہو، وہ کیا باپ بننے کے قابل رہے گا؟ وہ کیا ماں بننے کے قابل رہے گی؟ فطرت سے بغاوت ہے یہ، فطرت سے بغاوت ہے یہ۔ فطرت سے بغاوت کرنے والی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے، فطرت سے بغاوت کرنے والی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ کینیڈا چلے گیا میں، اب تو آپ سیٹل ہو چکے ہیں صاحب، نہیں تھوڑا سا پلاننگ کر رہے ہیں ہم لوگ، ابھی بچہ نہیں چاہیے، ابھی بچہ نہیں چاہیے، ایک بچہ ہو گیا اور ابھی جلدی نہیں چاہیے، اور کیا ہے، اور مجھے نہیں چاہیے، پتہ نہیں سٹیزن شپ ملے گی کہ نہیں ملے گی، پتہ نہیں میں ایجوکیشن دے سکوں گا کہ نہیں دے سکوں گا۔ پیدا کرنے والا اللہ ہے، قسمت بنانے والے اللہ ہے۔ ایک آدمی 11 بچیوں کے نکاح کرتا ہے، ہم جانتے ہیں، اس کو جیسے داماد ملے ہیں ماشاءاللہ، کسی کو ویسی اولاد بھی نہیں پیدا ہو۔ قسمتوں کے بنانے والے اللہ ہیں۔ دین کی بنیاد پر اٹھاؤ، اتنے بھی ڈالر کے لیے اندھے نہ بنو، ڈالروں کے اتنے بھی اندھے نہ بنو۔ اخبار میں دیکھا کینیڈا سے آ رہا ہے، آسٹریلیا سے آ رہا ہے، 15 دن رہے گا، نکاح کرے گا، فوراً لے کر چلے۔ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے؟ چرچ بھی جاتا ہے یا مسجد جاتا ہے؟ کسی اللہ والے پر بھروسہ ہے یا ایتھیسٹ ہے؟ یہ بھی نہیں دیکھا، لے کے چلے گئے۔ خاندان کی سرپرستی نہیں، بڑوں کی صحبت نہیں، مسجد تو کئی کلومیٹر پر، یہاں گھر کے بازو مسجد ہے، آنے کی توفیق نہیں۔ یورپ میں مسجد کو کیا جائے گا، جہاں پر کئی کلومیٹر پر مسجدیں ہوتی ہیں، 1-2 مہینے میں کھلا کے پیپر،
4 مہینے میں طلاق کے واقعات، 1 سال میں US کے اندر کیسز بک ہو گئے، بیوی شوہر کے کھچاؤ تناؤ کی وجہ سے۔ نہ نکاح سے پہلے تربیت ملی، نہ نکاح کے بعد اس نسل کو بڑوں کی صحبت ملی کہ بیچارے اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے دھکیل پاتے۔ سیکھو میرے عزیزو، سیکھو۔ پیسے سے اینٹ جوڑ لو گے، دل نہیں جوڑ لو گے۔ لائٹنگ سے روشنیاں لا لو گے، نفرتوں کے اندھیرے ختم نہیں ہوں گے۔ زیور خرید لو گے، حیا نہیں لا پاؤ گے۔ بڑے بڑے فنکشن ہالوں سے اپنی ناک اونچی کر لو گے، نیک نسل وجود میں لانے کا ذریعہ نہیں بن سکتے ہو۔ جہیز کے سامان سے گھر آباد نہیں ہوتے، اخلاق کے سامان سے گھر آباد ہوتے۔ اسپوکن انگلش سکھانے سے بچی اپنے گھر کو آباد کرنے والی نہیں بنتی۔ میٹھی زبان، لگام والی زبان سیکھنے سے اپنے گھر کو آباد کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ درہم کے دبئی کے اسکیل کو نہ دیکھو، اس کے تقوی کے اسکیل کو دیکھو، اس کے علماء کی صحبت کی رفتار کو دیکھو۔ کسی سے پوچھ کر چلتا بھی ہے یا بے لگام زندگیاں ہیں؟ یوٹیوب کا غلام، فیس بک کا بندہ، چبوترے پر بیٹھنے والے استادوں کا شاگرد، آوارہ دوستوں کے مشوروں پر مٹنے والا ہے یا کسی اللہ والے پر اعتماد بھی کرتا ہے؟ یہ اصل پیمانہ ہے، یہ اصل پیمانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگیاں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہونے والے اس نکاح کو مبارک فرمائے، مقبول فرمائے، نسلوں کو آباد فرمائے، ہر قسم کے فتنے سے اللہ تعالی پناہ عطا فرمائے۔